ان کی کم از کم قضا ضرور کریں جتنی بھی ہو سکے. نوافل بھی پڑھیں, صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں, یقیناً پڑھائی جائے گی. تو لیکن یہ ہے کہ فرائض کو اہمیت ہے. جتنی اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو اہمیت دی ہے اتنی ہی ہمیں بھی اس کو اہمیت دینی چاہیے. بس اوقات ہم مستحبات پہ زور دیتے ہیں اور اتنا زور دیتے ہیں کہ عجیب ہمارے صورت ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جماعت اقامت کی جاتی ہے, تو حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا یہ مستحب ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے, اناف نے لکھا ہے. لیکن بعض لوگ وہ دوسرے ہیں, وہ تو شروع میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کھڑا ہونا شروع میں فرض ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ فرض ہے, اور پہلے اٹھنے والے کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ پہلے اٹھنے والا جب وہ مستحب کو چھوڑ رہا ہے, کسی فرض کو نہیں چھوڑ رہا, کسی سنت کو نہیں ترک کر رہا, اور جو حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو رہا ہے وہ اس مستحب کو اپنا رہا ہے. تو لہٰذا یہ اتنا بڑی بات ہے, لیکن اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مستحبات ہیں, ان پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن فرض سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ فرض کی ہے, تو لہذا ہم فرض کو اتنی ہی اہمیت دیں. تو اس سے حدیث سن لیجیے, آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ, اور یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جو شاعر تھے, اور حضور ان کے کہے ہوئے اشعار بسا اوقات حضور اپنی زبان ترجمان سے بھی پڑھا کرتے ہیں. حضور کے درباری شناخت ہیں اور شعر لکھتے ہیں, آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سنا کرتے ہیں, اور حضور ان کے اشعار بسا اوقات خود بھی پڑھا کرتے ہیں. حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں مہم پہ تم لشکر لے کے چلے جاؤ, اور ایسا کرنا کہ تم فجر کے وقت یہ لشکر لے کے چلے جاؤ. حکم دے دیا آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا حکم جو حکم ہوتا ہے امر ہوتا ہے, الامر بالوجوب, وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے. تو حضور نے امر کیا, حضور نے حکم دیا, اور وہ ایک وجوب تھا. تو پھر صبح کے وقت تم فلاں مہم پہ چلے جانا. اب انہوں نے باقی صحابہ کرام کو بھیج دیا. جمعہ کا دن تھا, ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا. دل میں خیال آیا کہ یار جانوں پہ جانا ہے, پتہ نہیں واپس پلٹ کے آنا ہے کہ نہیں, چلو جاتے جاتے آخری جمعہ تو حضور کے پیچھے پڑ جائیں, تاکہ جمعے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ حضور کے حکم پہ بھی عمل کرنا. تو جب جمعہ حضور کے پیچھے پڑا تو حضور سے مصافحہ ہوا تھا کہ پڑھ رہا ہے ابن رواحہ, میں نے تجھے کہا تھا کہ فجر کے بعد فوراً نکل جانا, اور تم اب تک یہاں پھر رہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضور جانے پہ جانا تھا, بس دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں واپس پلٹ کے آنا بھی ہے کہ نہیں, چلو جاتے ہوئے حضور کے پیچھے جمعہ تو پڑھ جاؤں, اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے, میں لشکر کو بھی مل جاؤں گا, لیکن کم از کم یہ جمعے کی سعادت تو مل جائے گا. کتنی اچھی سوچ تھی. لیکن آقا کریم فرمایا ابن رواحہ, زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں, اور زمین کی تہوں کے نیچے جتنا سونا ہے, اور اوپر جتنے مال ہیں, جتنے سونا چاندی جو اوپر ہے جو نیچے ہے, وہ سارا اگر تجھے دے دیا جائے تو فرمایا جو صبح کے وقت جا چکے ہیں ان کا اجر تو پھر بھی نہیں پا سکے, اس لیے کہ وہ میرا حکم تھا, وہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یار یہ جو فرائض ہیں, فرض خاص طور پہ جو نماز ہے, یہ تو مختلف چیزوں کے ساتھ 750 مرتبہ اللہ نے ہمیں قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. تو آج میری توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رہ گئی ان کی قضا کرنی ہے, اور آئندہ اتنا عزم مصمم کرنا ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے. کہو انشاءاللہ. آپ نے ایسا انشاءاللہ کہی, اتنی اونچی انشاءاللہ کو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ آپ کی انشاءاللہ میں برکت عطا فرمائے. اسی طریقہ سے اگر ہم ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں, ان کی کوئی نافرمانی ہم سے سرزد ہو گئی, تو اس کی توبہ کی جائے, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے جب وہ اپنے آپ کو تیار کریں, تو یہ عزم مصمم
حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں عزم مسمہ اس کے ساتھ ساتھ جو فائد ہے جو ان کے ساتھ اسی طریقہ سے جس کا قرض دینا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا۔ جو کو حکومتی خزانوں کا قرض ہے وہ اور قرض ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ دے چکے ہیں تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ تو اور تیسرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، جس کو تکلیف پہنچائی، دکھ دیا اپنی زبان کے لکھ کر، آج کل زبانیں جو تیر چلا رہی ہیں معاشرے کو تحفظ ادا کیا ہوا زبان ہے، اور ظالم لفظوں کے نشتر وہ دلوں کو چھلی کر دی، اور جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا، ہمارا انداز چستہ ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، جب بولے تو لوگوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ کائنات میں سب سے میٹھا لہجہ، کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے میٹھا لہجہ اگر کسی کا ہے وہ تیرے اور میرے نبی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تک سوال نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک بیٹھیاں، پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلہ سجن دیاں مٹی۔ تو ہمارا انداز میٹھا ہونا چاہیے، یا حضور کے غلاموں کے ساتھ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کبھی کسی کو میں نے کوئی ایسا لفظ بول دیا، کوئی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں کرنے کے بعد عزم مصمم کیا جائے اور اپنی زندگی کو اثر نو نیکی کی راہوں کا مسافر بنایا جائے، تو اس رات کے دامن میں بڑی رحمتیں ہیں، بڑی کرم نوازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ہمیں بلا رہا ہے، اس کی رحمتیں خود آواز دے رہے ہیں، مالک ہو کے ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ یہاں تو سوالی سوال کرتے پھرتے ہوتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی دے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، وہ خود مانگتے ہیں۔ یہ کیسا کریم ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یا دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ پھر دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کی بولی میں بات کرنا پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی بولی نہیں کہتے ہیں۔ عربی میں مانگ سکتے ہو عربی میں مانگ لو، اردو میں مانگ سکتے ہو اردو میں مانگ لو، سرائکی میں مانگ سکتے ہو سرائکی، پنجابی میں مانگ، انگلش، جس مرضی زبان میں مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ مانگنا آتا ہے مانگ لو، نہیں مانگنا آتا صرف یہ کشکول بنا کے ہاتھ پھیلا دو، وہ خالی ہاتھ بھی خالی نہیں موڑتا، ان کو بھی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر دنیا داروں سے ایک بار مانگیں دوبارہ مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں کل تو دیا تھا آج پھر آگے ہو۔ مالک کبھی بھی نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے ایک بار مانگو دوں گا، پھر مانگو پھر دوں گا، پھر ادعونی استجب لکم، تم مانگتے جاؤ میں رب ہو کے تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ دعا اس سے مانگیں اور اس کی بارگاہ کے کہ جو بھکاری بنے اس سے بخشش اور اس کی مغفرت کا سوال کریں۔ اور لیکن اس میں یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ مجرم اور مشکوں سے منہ دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی تحریر سے ہوتے چلے آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں کا صدقہ اللہ معاف فرمائے، اور جو جو آپ دعائیں التجائیں لے کر کے اس مرکز محبت میں حاضر ہوئے، اللہ آپ سب کی التجاؤں کو ہماری فریادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشو مشت خاک ما غبائے چلیار نشو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے